پارلیمانی سیکرٹری گلگت بلتستان اسمبلی جناب ایڈوکیٹ کفایت صاحب، مولانا عثمان صاحب اور ان ساتھ علماء کرام کا اوپر ہمارے تین پارٹی کے صدر، پی ٹی آئی کے ہمارے جنرل سیکرٹری، ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اے ڈی سی صاحب، اے سی صاحب، نمبردار صاحبان، علماء کرام، معتبرین، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، پریس کے ہمارے دوست، السلام علیکم۔ سب کو آج کی اس سیمینار میں، اس پروگرام میں خوش آمدید۔ بیسکلی یہ جو تقریب رکھی گئی تھی، یہ ایک مشاورتی ایک سیشن کہ لینڈ ریفارمز کے حوالے سے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گلگت بلتستان کی حکومت میں، گلگت بلتستان میں جو زمینیں ہیں وہ عوام کو دینے کا اس حوالے سے ایک پالیسی بنا لی، اور اس حوالے سے ہم اور آپ سب آج اس مشاورتی سیشن میں جمع ہیں۔ آپ سب کے علم میں کوئی بھی قوانین بنتے ہیں تو اسمبلی میں از خود بل پاس پیش ہوتا ہے، پھر وہاں پر اسمبلی اس قانون کو بنا لیتی ہے اور وہ قانون ہم اور آپ سب کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں ایک اہم عوامی ایشو کے اوپر صوبائی حکومت کی طرف سے، چیف منسٹر کی طرف سے یہ احکامات آئے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اس پر مشاورت کی جائے، تاکہ ہر ڈسٹرکٹ کی طرف سے عوام، علماء کرام، نمبردار، معتبرین، سیاسی، ہمارے زعماء، پریس کے ہمارے ساتھی، بار کونسل، سب اپنی طرف سے جو بھی انپوٹس ہیں وہ دے دیں، تاکہ ایک بہترین ایک قانون لینڈ ریفارمز کے حوالے سے گلگت بلتستان میں ہو سکے، جس قانون کے بنانے میں آپ سب کا کردار ہو، آپ سب کے تجاویز ہو، آپ سب کے بتائے ہوئے ان اصولوں پر اس کو ہم ترتیب دے دیں، اور وہ قانون آپ کے لیے ہی بن رہا ہے، آپ کے ذریعے سے ہی حکومت کا یہ عزم ہے۔ اسی سلسلے میں ہم اور آپ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ کچھ چیزیں میں آپ کو اس حوالے سے بتا دوں کہ یہ جو آج ہماری یہ جو میٹنگ ہے، یہ ایک سیمینار، جو مشاورتی جو سیشن ہے، یہ پہلا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ہمارے سیشنز ہوں گے، چلاس میں ہوں گے، اور دین پھر گلگت میں ہوں گے۔ اس میں ہم آپ کو یہاں سے لے کر جائیں گے اسپیشلی وہاں پر، کہ اس سیشن میں بھی آپ اپنے جو بھی تجاوزات ہیں وہ آپ دے دیں گے۔ آج کا یہ جو سیشن ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے کچھ آپ جیسے بات کرنا چاہیں گے وہ یہاں پر بات بھی کریں گے، اور اپنا جو بھی آپ کا اس لینڈ ریفارمز کے حوالے سے تجاویز ہیں وہ آپ ریٹن میں مجھے دے دیں گے، تاکہ میں ان سب کو کمپائل کر کے یہاں سے آگے گلگت بلتستان حکومت کو میں یہ بھیج دوں، تاکہ وہ چیزیں آپ کے ریکارڈ میں بھی آ جائیں، اور آپ کا جو بھی ریٹن جو بھی تجویز ہے تحریر کی صورت میں، وہ ریکارڈ میں ادھر میرے پاس بھی ہوگا، اور آگے لینڈ ریفارم سیل جو ہمارا بنا ہے گلگت بلتستان میں، اس سیل کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہوگا، اور ان تمام تجاویز جو تمام ضلعوں سے وہاں پر ان کو مل جائیں گے، اسی کے مناسبت سے پھر وہ اس کو کوئی مسودہ بنا لیں گے، اور اس مسودے میں دوبارہ مشاورت ہوئے گی، اس میں دوبارہ پھر ہم آپ کو گلگت لے کر جائیں گے، وہاں پر فائنل جو مشاورت ہونے کے بعد پھر یہ ایک مسودہ جو ہے وہ اسمبلی کے سامنے جائے گا۔ اسمبلی میں بھی جس طرح ہمارے رحمت خالد صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ بھی موجود تھے، اسمبلی میں بھی کل انہوں نے ہی وہاں پر اسمبلی کے اندر بھی مزید کوئی بھی تجاویز ہیں وہ پھر ہمارے جو معزز ممبران ہیں وہ وہاں پر اسمبلی کے اندر اس کو پیش کریں گے، اور بیاور سے الحمدللہ آپ کے 6 ممبران اسمبلی ہیں جو کہ گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر ہیں، 4 ہمارے الیکٹڈ ہمارے ایم ایل ایز ہیں، اور 2 ہمارے ٹیکنیکریٹس ہیں۔ وہ جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں وہ اسمبلی کے اندر اس پر مزید بھی جو بھی اس کی بہتری ہے، آپ اس کی روشنی میں اس کو بہتر طریقے سے کر کے ایک پوری عوام، پوری حکومت مل کر ایک بہترین اس کے اوپر ہم اور آپ چلے جائیں گے۔ اب میں نیکسٹ آپ کو بتا دوں گا کہ لینڈ ریفارمز ہے کیا، اور اس کی ضرورت اور اس کی نوبت پیش کیوں آئی۔ لینڈ ریفارمز بیسکلی ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے جو غیر آباد زمینیں ہیں وہ عوام کے لیے وہاں پر دیے جاتے ہیں، تقسیم کیا جاتا ہے، ملکیت دی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو 10 اضلاع ہیں اس میں سے دیامر کی ملکیت پہلے ہی عوام کی ہے۔ دیامر میں زمینوں کی ملکیت عوام کی ہے 1952 کے ایکٹ کے مطابق،
اور وہ جو چیزیں ہیں اس کے تحت اس کا جو تقسیم کا عمل ہے، اس کی جو ملکیت ہے وہ دیامر کی حد تک عوام کی اپنی ہی ہے۔ مین ایشو آ رہا تھا گلگت بلتستان کے باقی اضلاع میں۔ گلگت میں آپ کو پتہ ہے، بلتستان میں پتہ ہے کہ وہاں پر خالصہ سرکار کا ایک لفظ کی وجہ سے عوام اور حکومت کے درمیان وقتاً فوقتاً ایک کشیدگی چلتی رہتی تھی۔ منور ہے، سکور ہے، کھومر ہے، شلمش گاس ہے، اسی طرح گلگت آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے گلگت میں کچھ زمینیں خریدی ہوں گی کہ جو کہ غیر بندوبستی ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک آپ بھی پریشان ہے کہ یار اس زمین کا کل کیا ہوگا۔ اب جو حکومت جو پلان جو بنائی ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح جو ایریاز جہاں پر خالصہ سرکار کا کنسپٹ ہے وہاں پر لفظ خالصہ سرکار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا، تاکہ اس کے بعد خالصہ سرکار کا لفظ گلگت بلتستان میں کہیں پر بھی نہیں ہوگا۔ جس ضلع میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں وہاں پر کوئی خالصہ سرکار کی زمین نہیں ہے، یہاں پر زمینیں سب عوام کی ہے اور عوام آپس میں خود تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ ایک طریقہ کار آپ کا چل رہا ہے، وہی طریقہ کار آگے چلے گا۔ باقی جو اضلاع جہاں پر خالصہ سرکار کی زمینیں ہیں وہ عوام کے اندر تقسیم کرنا، اس کی ملکیت عوام کو دینے کے حوالے سے یہ لینڈ ریفارم کا جو سلسلہ ہے یہ چل پڑا ہے۔ تو نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ عوام کو ملکیت دینا ہے۔ دوسری بات پھر یہ ہے کہ اس عوام کو ملکیت جو زمین ہے اس زمین کا جو تقسیم کا عمل ہوگا وہاں پر عوام اشتراک کے ساتھ ریونیو ڈپارٹمنٹ دونوں مل کر عوام کے اندر جو بھی مروجہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو تقسیم کر دیں گے۔ تیسرا عمل اس میں یہ ہے کہ جو بھی آپ کی جو غیر آباد زمینیں ہیں، اب مثال دیتا ہوں میں دیامر کی، تو سدھا سے آپ کا یہ غیر آباد زمین ہے، اسی طرح یہ آپ کا کیوڑدا سے غیر آباد زمین ہے، اسی طرح بے شمار آپ کی زمینیں ہیں جو کہ غیر آباد ہیں، تقسیم ہو چکی ہیں لیکن غیر آباد ہیں۔ تو ان زمینوں کو ETI کے ذریعے سے ضلع انتظامیہ مل کر آپ کو وہاں پر پروجیکٹس دے دیں گے تاکہ آپ ان زمینوں کو آباد کر سکیں گے، اور اس زمین کے اندر روڈز دینا، جو بھی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا، یہ پھر ہم اسی لینڈ ریفارم کے اندر ہم آپ کو کر کے دے دیں گے تاکہ عوام وہاں پر اگا سکے، وہاں پر فصل اگے، وہاں پر آپ کی سیٹلمنٹ ہو، آبادی وہاں پر آپ کی ہو۔ تو دوسرا آپ کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس بنجر زمین کے لیے سکیمیں دینا ہے۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ اس لینڈ ریفارم کے تحت گلگت بلتستان میں بہت سارے علاقوں میں زمینوں کے حوالے سے بڑے تنازعات چل رہے ہیں۔ تو لینڈ ریفارمز کے اس قانون کے اندر اس میں آپ کی مزید ہمیں تجاویز چاہیے ہوں گی کہ ایسے کوئی کمیشنز ہر ضلع میں یا ہر ریجنل لیول، ڈویژن لیول پر یا صوبائی لیول پر کمیشنز بنے۔ وہ کمیشن جو ہے وہ آپ کی زمینوں کا جو بھی تنازع سرکار کے ساتھ چل رہا ہے، کورٹ میں ہے یا آپس میں ہے، اس کے حل کے لیے آپ کے ساتھ مل کر اس کو حل کرنے کا کام شروع کر دے گا۔ ابھی تک آپ سب کو پتہ ہے کہ زمینوں کے اوپر جو بھی تنازعات آتے ہیں اس کے اوپر کام کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے۔ تو ضلعی انتظامیہ اپنے بہت سارے مصروفیات میں سے ایک، پھر اسی طرح کبھی ٹائم دے نہیں پا سکتے ہیں، کبھی چیزیں مینیج نہیں ہو سکتی ہیں، تو وہ جو تنازعات ہیں وہ اسی طرح رہ جاتے ہیں۔ تو اس لینڈ ریفارم کے اندر ایک وہ سوچ یہ بھی ہے کہ جو بھی اس طرح کی زمینوں کے حوالے سے تنازعات ہوں، عدالتوں میں ہوں، تو اس کو کس طرح ہم بیرون عدالت اس کا تصفیہ آپ کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3-4 اس کے مین پوائنٹس ہیں لینڈ ریفارمز جو گلگت بلتستان میں اسٹارٹ ہوا ہے۔ اب لینڈ ریفارمز ملک کی تاریخ آپ دیکھیں تو کئی دفعہ لینڈ ریفارمز پاکستان میں ہوئے ہیں جس کے تحت لوگوں کو زمینیں دی گئی ہیں۔ گلگت بلتستان میں لینڈ ریفارمز اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ہے، پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔